ریلیجس ٹورزم صرف ایک شکل میں پروموٹ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو وہاں پر عبادت کرنے کے لیے کوئی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. ابھی ہمارے ہاں دیکھیں آپ کوئی یہ نہیں ریئلائز کرتا کہ اگر آپ ایک مسجد ٹوٹی پھوٹی ہو تو آپ اس مسجد میں جھاڑ جھنکار ہو تو کیا آپ اس میں نماز پڑھیں گے؟ آپ وہاں نماز نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے ہمارے بدھسٹ بھی ہیں اس جھاڑ جھنکار کی حالت میں جو کھڈرات ہیں اس میں لے جا کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو یہ باہر کے جو بدھسٹ ہیں وہ آ کے یہاں عبادت کر سکیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. وہ آپ کے اصرار پہ ایک اچھے مہمان کے طور پر وہاں کچھ دیر عزت میں کھڑے ہو کر تو کچھ کہہ لیجئے کہ کچھ دعائیہ کلمات کہہ دیں گے، لیکن اس کو اپنی ایک روزمرہ کی عبادت کا حصہ وہ نہیں بنا سکتے. تو یہ دیکھیں بہت خوش جیسے ہو آپ کے بھی نہیں جائیں گے. جی ابھی آپ مسجد میں اگر آپ ننگے پاؤں جائیں گے نا، آپ جوتے پہن کے تو نہیں جائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو جتنے ہمارے اسٹوپاز اور مونیسٹریز ہیں اس میں بدھسٹ جو ہیں دوسرے ملکوں میں وہ جوتے پہن کے جاتے ہیں اندر، تو جوتے اتار کے جاتے ہیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مقام کو جب تک ایک مذہبی مقام کا ایک مذہبی عقیدت سے ہم اس جگہ کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم اس کو محض ایک تاریخی مقام سمجھیں گے اور ایک آرکیولوجیکل سائٹ سمجھیں گے، جب تک ہم اس کو ریلیجس سائٹ نہیں بنائیں گے جہاں پر عبادت ہو سکے، جہاں پر پانی ہو سکے، جہاں پر مطلب اللہ حاضر کیا سکے، اس کے لیے بے شمار مثالیں موجود ہیں. ہندوستان کے اندر مذہبی سیاحت کے اندر اگر آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں. دیکھیں بات صرف مختصر میں یہ کہوں گا کہ بدھزم ریلیجس ٹورزم کی ایک مارکیٹ موجود ہے کہ لوگ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو بدھسٹ مذہبی سیاحت ہے وہ کس ملک میں ہو رہی ہے؟ وہ چائنا میں ہو رہی ہے، کیونکہ چائنا خود بھی بدھسٹ ہے. ایک لارج پارٹ آف چائنا از بدھسٹ، لائک 30 کروڑ لوگ چائنا کے اندر بدھسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے بھی اس نے اپنے جتنے بدھسٹ ان کے پاس سائٹس ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، اور کروڑوں لوگ چائنا جا رہے ہیں مذہبی سیاحت کے لیے.